السلام علیکم ناظرین۔ اسرائیلی وزیر اعظم جو کل تک قطر اور عرب اسلامک دنیا کو دھمکیاں لگا رہا تھا، آج اچانک وہ قطر کے پاؤں میں کیسے گر چکا ہے۔ اور ہم نے آج سے 2 ہفتے پہلے آپ کو یہ خبر بتائی تھی کہ ایک دن اسرائیلی وزیر اعظم قطر کے پاؤں پکڑے گا، اور آج وہ وقت آ گیا اور دنیا نے یہ دیکھا کہ وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ایک فون نیتن یاہو کو تھمایا گیا، اور اس میں کال تھی قطر کے امیر کو، اور بات یہ تھی کہ ہم معافی مانگتے ہیں، اور بلا شبہ اس کا اظہار عالمی میڈیا کے اوپر کیا گیا ہے۔ دوستو، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ اسرائیل جو کل تک کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا اور لڑنے جھگڑنے، حملے، دھمکیاں، مارنے مرنے کی باتیں کرتا تھا، آج وہ اس قدر کیوں وہ مجبور ہے کہ وہ آج اسلامک دنیا کے بڑے لیڈر سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ دوستو، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بالآخر قطر سے باضابطہ معافی مانگنی پڑ گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہی اسرائیل جو ہمیشہ طاقت کے نشے میں چور رہتا تھا، آج اسلامک دنیا کے ایک اہم ملک قطر کے سامنے جھک گیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کچھ عرصہ قبل اسرائیل نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے جارحیت کی تھی۔ اس جارحیت میں نہ صرف قطر کی خود مختاری پامال ہوئی تھی، بلکہ ایک قطری سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوا تھا۔ اس واقعے پر پوری مسلم دنیا نے شدید رد عمل دیا، اور قطر نے اسرائیل کے خلاف سخت احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ اب امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سے فون پر گفتگو کی ہے اور باضابطہ طور پر اس جارحیت کے اوپر معافی مانگی ہے۔ بیان کے مطابق نیتن یاہو نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر افسوس کا اظہار کیا اور معافی مانگی۔ قطری اہلکار کی شہادت پر تعزیت کی اور یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ یہی نہیں بلکہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے رابطے بہتر بنانے اور مشترکہ سلامتی کے اقدامات پر بھی اتفاق کیا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک اہم بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے صرف قطر سے معافی مانگی، مگر حماس کو نشانہ بنانے کے فیصلے پر کوئی افسوس ظاہر نہیں کیا۔ یعنی اسرائیل اپنی اصل پالیسی پر اب بھی قائم ہے، لیکن اسے قطر کے سامنے جھکنا پڑ گیا ہے۔ CNN اور دیگر ذرائع کے مطابق یہ معافی دراصل ایک بڑے معاہدے کا حصہ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ قطر حماس پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے 21 نقاطی امن منصوبے کو قبول کر لے۔ یعنی ناظرین، یہ معافی محض ایک اخلاقی قدم نہیں بلکہ اسرائیل کی ایک سفارتی مجبوری بھی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب اسرائیل اور قطر کے اعلیٰ سطحی رہنماؤں کے درمیان براہ راست رابطہ منظر عام پر آیا ہے۔ ماضی میں اگرچہ خفیہ بات چیت ہوتی رہی، مگر اب کھلے عام اعتراف اور معافی نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ قطر جو ہمیشہ فلسطین کی کھل کر حمایت کرتا آیا ہے، اب اسرائیل کو شرمندہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی معاہدے کے بعد اسرائیل کی پوزیشن پہلے سے بہت کمزور ہو چکی تھی، اور اب قطر کے سامنے جھکنے کے بعد اسرائیل کی طاقت کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ محض ایک معافی نہیں بلکہ مسلم دنیا کی سفارتی فتح ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد ایران نے بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ انڈونیشیا نے غزہ کے لیے 20,000 فوجی بھیجنے کی پیشکش کر دی ہے، اور اب اسرائیل کو قطر کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑ گئے ہیں۔ یہ سب واقعات ایک ہی سمت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ مسلم دنیا اگر متحد ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا بدماش اور اسرائیل بھی دفاعی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، اور امریکہ کو بھی پھر اسرائیل کی مدد کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یہ سب واقعات ایک ہی سمت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بھارت اور اسرائیل ایک دوسرے کے قریبی اتحادی ہیں۔ پاکستان کے خلاف دونوں نے بارہا سازشیں کی، لیکن آج اسرائیل کو قطر کے سامنے معافی مانگنی پڑی ہے۔ کل بھارت کو بھی اقوام متحدہ میں پاکستان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یعنی ناظرین، وقت بدل رہا ہے اور طاقت کا توازن اب مسلم دنیا کے حق میں جا رہا ہے، اور اب امریکہ بھی اتنا زیادہ طاقتور نہیں رہا، کیونکہ اس کو روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں کا سامنا ہے، اور امریکہ اتنا اکیلا سپر پاور نہیں ہے کہ وہ
مسلم دنیا کا جو اتحاد ہے اور اسپیشلی تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال مسلم عرب ممالک کے بغیر خطے اور دنیا میں اپنی جو اجارہ داری ہے اس کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اگر امریکہ کو دنیا میں تھانے داری کرنی ہے اور اپنے سپر پاور کے سٹیٹس کو بحال رکھنا ہے تو اس کے لیے اس کو عرب دنیا کے مسلم ممالک کی حمایت لازمی ہے۔ اگر وہ یہ حمایت کھو بیٹھے گا تو اس کی سپریمیسی بھی جاتی رہے گی۔ اس لیے امریکہ نے اسرائیل کو مجبور کیا ہے کہ تو ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، اتحادی ہے، لیکن عرب دنیا سے اور مسلم دنیا کے امیر اور تیل سے مالا مال ممالک جو ہیں ان کا ساتھ جو ہے اس کے بغیر ہماری طاقت بھی وہ طاقت نہیں ہے جس سے ہم روس اور چین کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس لیے اسرائیل کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ مسلم دنیا کے اہم ترین ملک قطر سے معافی مانگے، اور یہ معافی جو ہے وہ اس لیے منگوائی گئی ہے کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مسلم دنیا اکٹھے ہو کر آ گئی تو پھر اس کی طاقت بھی طاقت نہیں رہے گی۔